کراچی میں فائرنگ سے 3 افراد کی ہلاکت، ویسٹ پولیس کی بروقت کارروائی، قتل میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، مرکزی ملزم فرار، اسلحہ برآمد۔ فائرنگ گھریلو جھگڑے کے دوران ہوئی، مقتول بیٹی کے گھر آئے تھے۔ حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیم ایبرمز کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال کے ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کو متعدد مرتبہ توڑا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے، عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ آسٹریلیا میں طوفان کے باعث ہواؤں کی رفتار 62 میل فی گھنٹے تک جا پہنچی۔ سڈنی کو بھی طاقتور طوفان نے لپیٹ میں لے لیا۔ شہر میں شدید طوفانی موسم سے دوسرے روز بھی نظام زندگی مفلوج، 55 سے زائد ملکی پروازیں منسوخ، بین الاقوامی پروازوں میں بھی تاخیر کا سامنا۔ اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، صبح سویرے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی۔ 8 سے 11 جولائی کے دوران تیز بارش متوقع۔ لاہور میں بادلوں کی آنکھ مچولی۔ 5 اور 10 جولائی کو مانسون کے طاقتور اسپیل کی آمد متوقع۔ چیلنج ہے، خیبر پختونخوا حکومت گرائی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گھن گرج، کہا ہماری حکومت اختیار سب بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ جب چاہیں حکومت گرانے کا حکم دے دیں۔ آئینی طریقے سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی، گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لیں، کسی کو بھی نہیں روکیں گے۔ واضح کیا جو ملک چلا رہے ہیں بات صرف اسی سے ہوگی ورنہ ملک گیر تحریک شروع ہوگی۔ بیرسٹر گوہر بولے، بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کہا کہ مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے، حکومت ٹھوس اقدامات کرے تو پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے، حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے، ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عامر ڈوگر نے کہا پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں کا لیڈرشپ کو لکھا گیا خط پڑھ کر سنایا۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بیشتر ارکان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا علیمہ خان اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے جذبات کو سمجھا جائے اور احترام کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں کا طرز عمل بھی سیاسی ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ ترال چودھری کا گنڈاپور کے بیان پر رد عمل، کہا تحریک انصاف نے بار بار سیاسی غلطیاں کیں، پہلے استعفے دیے پھر اسمبلیاں توڑ دیں، یہ اب اپنی نالائکی کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئے۔ اگر کسی نے ریاست پر حملہ آور ہونے کی جرت کی تو جواب پہلے سے بھی سخت ہوگا۔ جے یو آئی خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی، مولانا فضل الرحمان کا بانی پی ٹی آئی کو پیغام۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے جیل میں ملاقات کے دوران پیغام پہنچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کے پی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کا یقین دلایا۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 74 مخصوص نشستیں بحال۔ حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں تعداد بڑھ کر 232 ہو گئی۔ ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن واپس۔ قومی اسمبلی کی 22، صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومتی اتحاد اور جے یو آئی کو مل گئیں۔ نون لیگ کی 43، پیپلز پارٹی کی 14، جے یو آئی کی 12 نشستیں بحال۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پی کے کی ایک نشست بحال کی گئی۔
मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतों से हुकूमत परेशान, एक बार फिर चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। सरकारी सतह पर 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। ये चीनी आवाम को सस्ते दामों फराहम की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया को मुतहरिक किया जाएगा। माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहे। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदायगी से FBR अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आया। किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। विफाकी टैक्स महसूलात में इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR को सराहा। कहा, नए माली साल में महसूलात वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में यही मुस्तैदी जारी रखें। और पाकिस्तान के लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार को परस्तारों से बिछड़े 46 बरस बीत गए। गायकी के मखसूस अंदाज, रंग बरंग लिबास और हाथों में चिमटा, ये सब कुछ आलम लोहार की पहचान बना। आलम लोहार सूफियाना कलाम इस अंदाज में पेश करते कि सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता था।